بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک خوبصورت خاتون کی یا لڑکی کی جو اپنی زندگی میں سب سے پہلے سادگی اختیار کرتی ہے اور شادی کرتی ہے اور گھر میں چار دیواری میں بڑے اچھے طریقے سے رہتی ہے، لیکن شادی کے بعد اس کی خواہشات بڑھتی ہیں کہ میں بھی جو ہے یہ دنیا داری دیکھوں، اس کی خوبصورتی دیکھوں کہ دنیا کہاں کہاں پہ بس رہی ہے۔ اب وہ جو لڑکی ہے وہ شادی شدہ ہوتی ہے، اسی لیے وہ بازار میں جاتی ہے کیونکہ اس کا خامند اس کی خواہشات پوری کر رہا ہوتا ہے، لیکن خامند جو ہے وہ لکڑیاں چراتا ہے، جنگلوں میں یہ لوگ رہتے ہیں، لیکن خوبصورت سے خوبصورت کی تلاش کے لیے یہ اپنے خامند کو مناتی ہے اور شہر جاتی ہے شاپنگ کے لیے اور بن سور کر جاتی ہے۔ تو جب اپنے خامند کے ساتھ شہر جاتی ہے تو شہر کا تاجر جب اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے کہ یہ حسن جو چھپا ہوا تھا جنگلوں میں یہ باہر آیا، تو پوچھتی ہے، کیونکہ تاجر سیانا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی جو چیزیں خریدنے کا طریقہ ہے یہ عام گاہکوں جیسا نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ لگتا ہے بازار میں آئی ہے۔ اسی طرح جب اس کی باتوں سے اس کو چیک کرتا ہے، آزماتا ہے، تو اسے پتا چلتا ہے نہیں واقعی حقیقتاً یہ پہلی دفعہ ہی شہر میں آئی ہے اور اس نے شہر کے رنگ اور زینت یہ پہلی دفعہ دیکھی اور یہ رونقیں جتنی بھی اس نے پہلی دفعہ دیکھی ہے، کیونکہ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑنا، حیران پریشان ہونا، چیزوں کا پوچھنا اور اتنی خوبصورت چیزوں کا دیکھنا، تو اس پہ تاجر جو ہے اس کو ایک پیشکش کرتا ہے، کیا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، تم جنگلوں میں کہاں تنہائیوں میں رہتی ہو، ادھر آؤ، ادھر دیکھو رونقیں کیسی ہیں، ادھر لوگ کیسے جیتے ہیں، کیسے یہاں پہ گاڑیاں ہیں، کیسے یہاں پہ سسٹم ہے، کیسے خوبصورت بازار ہے، کیسے اے سی لگے ہوئے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، خواہشات کا پتلا ہے، تو وہ عورت کہتی ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ شادی کر لیتی ہوں، لیکن میرے خامن جو ہے وہ شاید نہ مانے۔ تو اتنی اسنا میں خامن جو باہر کچھ وقت کے لیے گئے ہوتے ہیں تو فوراً باہر آتا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنی بازار میں دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی لکڑی کی چیزیں بنانے کے لیے، کوئی لکڑہارا وہ ہوتا ہے کہ وہاں کی اس کی بازار میں کہاں کہاں کی دکانیں ہیں۔ تو جب واپس آتا ہے تو وہ پوچھتا چلیں، تو وہ عورت کہتی نہیں، میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی۔ تو اتنے میں لکڑہارے کی اور تاجر کی آپس میں جھگڑا اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میری بیگم ہے، تاجر کہتا نہیں اب تیری نہیں ہے، جب تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، یہ بازار کی رونق اور یہ ساری چیزیں دیکھنا چاہتی ہے، اڑنا چاہتی ہے، باہر نکلنا چاہتی ہے، تو اس سے زبردستی روک نہیں سکتا، اب زبردستی رکھ بھی نہیں سکتا اور زبردستی بسا نہیں سکتا، لہٰذا اس کو طلاق دے، اب یہ میرے ساتھ رہے گی۔ تو اسی اسنا میں جب دونوں جھگڑتے ہیں تو بازار اکٹھا ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنا فیصلہ جو ہے نا قاضی کے پاس لے جاؤ۔ جب وہ فیصلہ قاضی کے پاس لے کے جاتے ہیں اور قاضی کو تاجر بات بتاتا ہے، چاہتی ہے، باہر نکلنا چاہتی ہے، تو اس سے زبردستی روک نہیں سکتا، اب زبردستی رکھ بھی نہیں سکتا اور زبردستی بسا نہیں سکتا، لہٰذا اس کو طلاق دے، اب یہ میرے ساتھ رہے گی۔ تو اسی اسنا میں جب دونوں جھگڑتے ہیں تو بازار اکٹھا ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنا فیصلہ جو ہے نا قاضی کے پاس لے جاؤ۔ جب وہ فیصلہ قاضی کے پاس لے کے جاتے ہیں اور قاضی کو تاجر بات بتاتا ہے کہ میرے پاس روز دنیا آتی ہے، لیکن آج جو یہ خاتون یا لڑکی ہے یہ بڑی خوبصورت ہے اور اکیلی رہتی تھی اپنے گھر، اس کا خاوند لکڑہارا ہے اور اس کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، تو باہر نہیں آ سکتی تھی، تو ضدیں کر کے یہ باہر آئی ہے، تو یہ سارا ماجرا، یہ ساری صورتحال ہے، تو اگر وہ آ کے آزاد ہونا چاہتی ہے تو وہ میرے ساتھ میرے نکاح میں رہے، مجھے یہ زیادہ خوشی ہوگی اس سے کہ وہ اس کے نکاح میں رہے۔ جب قاضی دونوں کی بات سنتا ہے تو قاضی کے دل میں بھی خیال آتا ہے، تو وہ فوراً اس لڑکی کو اس طرف دیکھتا ہے، تو قاضی بھی پگھل جاتا ہے کہ واقعی لڑکی جو ہے یہ جنگلوں کی رہنے والی ضرور ہے، لیکن ہمارے شہروں کا حسن بھی اس طرح نہیں ہے۔ تو قاضی اس کو بتاتا ہے دیکھو بات سنو، یہ تو غریب آدمی مٹکارا لکڑی کاٹنے والا ہے، یہ تمہاری خواہشات کیا پوری کرے گا؟ اور یہ جو بازار کا تاجر ہے جس سے تجھے بتایا کہ بازار کی رونق، بالکل اس نے صحیح بتایا، بازار کی رونقیں ہیں، لیکن میں اس محل میں رہتا ہوں، بادشاہ کا قاضی ہوں، بادشاہ نے مجھے اس منصب پہ رکھا ہوا ہے، یہ دیکھو محل کتنا خوبصورت ہے، یہ چیزیں کتنی پیاری ہیں، تو تم ان دونوں کو چھوڑو، تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ جب یہ تیسرے خواہشمند قاضی خود ثابت ہوتے ہیں تو پھر یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے بادشاہ تک چلا جاتا ہے، اور جب تک بادشاہ کے پاس یہ معاملہ جاتا ہے تو بادشاہ تینوں کی باتوں کو رد کرتے ہوئے سب سے پہلے کہتا ہے کہ عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے، جو اتنی حسب نسب والی ہے کہ جنگلوں سے جب شہر میں آئی ہے اور شہر سے قاضی کے بعد آئی ہے اور قاضی کے بعد بادشاہ کے پاس آئی ہے، تو پھر دیکھنا تو ضرور پڑے گا کہ میرے پاس ایسے معاملات کرتے ہوئے یہاں تک بات آئی۔ جب بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ نے کہا نہیں،
तुम मेरी कनीज बनने के भी लायक नहीं हो, तुम्हें तो मलका होना चाहिए, लिहाजा तुम मेरी मलका बनकर यहाँ रहो, और इन तीनों को मैं देख लूंगा, ये मेरी सल्तनत में है, मैं तीनों के सर कलम करूंगा अगर मेरे आगे ये कोई बात करेंगे। जब औरत ये मामला सुनती है तो वो खूबसूरत औरत जो, जिसको देखने से महल के लोग भी वाकई उसकी खूबसूरती के चर्चे कहते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कितनी खूबसूरत है, कि वाकई ही ये हकदार नहीं जंगलों में रहने की, ये हकदार नहीं ताजर के पास रहने की, ये हकदार नहीं काजी के पास रहने की, ये हकदार नहीं बादशाह के पास, बल्कि ये हकदार है तो बादशाह के पास की हकदार है। बादशाह के लिए नफी नहीं की लोगों ने, लेकिन बादशाह के लिए कहा यह हकदार है बादशाह के पास, क्योंकि बादशाह के पास सारी सहूलतें हैं और ऐसा खूबसूरत हुस्न जो है ये बादशाह के पास ही खूबसूरत लगता है। जब ये बातें उस औरत तक पहुंची तो उस औरत ने कहा, देखें, मैं ताजर के साथ भी रहने के तैयार थी, मैं काजी के साथ भी तैयार थी, और वो लकड़हारे के पास तो मैं ऑलरेडी रह रही थी ना, तो क्यों ना बादशाह रह रही थी ना, तो क्यों ना बादशाह की जो पेशकश आई इस पे भी मैं एग्री हूं। अब क्योंकि मेरे उम्मीदवार ज्यादा हो गए हैं तो मैं एक काम करती हूं, मैं भागती हूं। मेरे भागने से और आपके भागने में, चारों बंदों के भागने में तकरीबन 5 मिनट का फासला होगा, ताकि मैं जल्दी भागूं और 5 मिनट के बाद आप लोग भागेंगे, जो मुझे पकड़ गया मैं उसकी। उन्होंने कहा ठीक है। ये शर्त बादशाह ने भी मान ली, काजी ने भी मान ली, लकड़हारे ने भी मान ली और ताजर ने भी मान ली। अब वो जो खूबसूरत हुस्न है लड़की की शक्ल में, औरत की शक्ल में, वो भागती है और बादशाह और ये सारों 5 मिनट बाद उसके पीछे भागते हैं। अब वो खूबसूरत जो औरत है, हुस्न जो है, ये छलांग लगाकर एक खड्डे के अंदर चली जाती है, और जब खड्डे के अंदर जाती है तो बादशाह और काजी और अपना ताजर और लकड़हारा जब ऊपर से उसे खड्डे के अंदर देखते हैं तो वो औरत उनकी तरफ देख के कहती है कि देखो मेरा हुस्न कैसा है, अब देखा ना मैं खड्डे में आई हूं, अब जो पहले मुझे पकड़ेगा, अब तकलीफ तो यहां से शुरू हुई है, मुकाबला तो यहां से शुरू हुआ, जो छलांग लगा के मुझे पकड़ेगा मैं उसकी हो जाऊंगी, जो इस खड्डे के अंदर आएगा जैसे मैं आई। तो फौरन चारों ने यकदम होकर छलांग लगाई और वो गायब होकर वो खूबसूरत हुस्न जो है ऊपर आ गया खड्डे, और कहने लगी, ए बादशाह, ए लकड़हारे, ए ताजर, ए काजी, तुम लोगों ने मेरे हुस्न जमाल को देखा है, मेरा हुस्न जमाल जो भी देखता है मैं इस घड़े में उसको दाखिल करती हूँ और बाहर आ जाती हूँ। वो खूबसूरत हुस्न और औरत क्या थी? वो खूबसूरत दुनिया थी। आज ताजर अपनी तिजारत भूल गया है तो इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए, इस दुनिया की खूबसूरत हुस्न के लिए, अपने बच्चों की खूबसूरत जिंदगी और प्यारी जिंदगी के लिए भूल गया। अपनी तिजारत को, अपने नाप तोल को, अपने बोलों को सच बोल के सौदा बेचने को ताजर सिर्फ इस खूबसूरती की वजह से भूल गया। आज काजी भी इंसाफ के फैसले भूल गया तो इस खूबसूरत हुस्न की वजह से भूल गया। इस खूबसूरत दुनिया में को खूब तर्ज बनाने की तलाश में उसने इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं किया, लोगों के हक माल को पैसों की शक्ल में खरीदा और खरीद के नाहक फैसले सुनाए। और इसी तरह एक गरीब तबके का लोग, जो ताजर, जो नाई, मोची, किसान, ये जो गरीब तबका, मिडिल तबका, छोटा तबका जिसे हम कहते हैं, दरमियाना तबका, छोटा तबका, ये भी आज दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए हर लिहाज से कोशिशें करते हैं, हलाल हराम की तहकीक किए बगैर। और इसी तरह इंसाफ के तकाजे जब बादशाह पूरे नहीं करता या हुकूमत या इदारे वो तकाजे पूरे नहीं करते तो वो भी अपनी खूबसूरती जिंदगी को बनाने के लिए हर तरह की मुश्किलात और हर तरह के गलत फैसले करते हुए इस दुनिया को खूबसूरती बनाते हुए हर काम कर जाते हैं। और यही वो हुस्न है औरत का जो दुनिया की शक्ल में मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने रखा है कि यही कुछ हो रहा है। आज हम और मैं और आप अपनी दुनिया को खूबसूरत और हलाल और आराम की तमीज किए बगैर सच पूरे नहीं करते तो वो भी अपनी खूबसूरती जिंदगी को बनाने के लिए हर तरह की मुश्किलात और हर तरह के गलत फैसले करते हुए इस दुनिया को खूबसूरती बनाते हुए हर काम कर जाते हैं। और यही वो हुस्न है औरत का जो दुनिया की शक्ल में मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने रखा है कि यही कुछ हो रहा है। आज हम और मैं और आप अपनी दुनिया को खूबसूरत और हलाल और आराम की तमीज किए बगैर, सच झूठ की तमीज किए बगैर, हक ना हक की तमीज किए बगैर फैसले भी करते हैं, जो हमारे दिल में आता काम करते रहते हैं। और फिर होता क्या है, जैसे अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, मफ़हूम तशरीह है, माल दौलत की कसरत ने तुम्हें यहां तक धोखे में डाल रखा कि तुम कब्रों तक जा पहुंचे। और हकीकत भी यही है कि वाकई हम मालो दौलत और खूबसूरती और हुस्न के चक्करों में
یہ ضروری نہیں کہ وہ حسن جو ہے عورت کا ہو، حسن گاڑی کا بھی ہوتا ہے، حسن اچھے کپڑوں کا بھی ہوتا ہے، اچھی جوتی کا بھی ہوتا ہے، اچھا مکان کا بھی ہوتا ہے، اچھے معاملات کا بھی ہوتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں میں پس منظر رکھتے ہوئے اپنی خواہشات کے اوپر گھوڑے کو دہرا دینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے اس خوبصورت حسن کے پیچھے بھاگنا، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ قبروں تک ہمیں چھوڑتا ہے اور چھوڑ کے باہر آ جاتا ہے۔ اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے میرے اور آپ کے ساتھ۔ آپ جدھر مرضی چلے جائیں، آج ہماری زندگی کا کوئی تعین نہیں ہے، ہم زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر حساب سے جا رہے ہیں، لیکن میرے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہم صدقے جائیں، میری آل اولاد ان پہ قربان، آپ جب بھی جنگ سے جیتے ہیں، آپ کو جب بھی اللہ نے فتح دی ہے، یا جب بھی مال و متاع صحابہ کے پاس آئے ہیں اور خوشی سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے سے ان کی خوشی میں اضافہ ہوتا تھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ آج ہم نے جنگ میں اتنا مال جیتا، اتنا مال جیتنے سے اتنا مال غنیمت ہم نے اکٹھا کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں خوش ہوتے تھے کہ تو نے بہت مال غنیمت اکٹھا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، 2 نفل کا پڑھ لینا اس سے بہتر ہے، یعنی کہ مال و غنیمت کی طرف انہیں نہیں بتایا، مال کی زندگی بتائی، مال کمانے کی طرف نہیں بتایا۔ 1,24,000 کے قریب نبی آئے ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام نے آ کر ایک ہی چیز کی محنت کی ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈر لو، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان کے چل لو، یہی اصل کامیابی ہے۔ اور کسی نبی نے آ کر مال و دولت کی محنت نہیں کی، کسی نبی نے آ کے مال و دولت کی دعوت بھی نہیں دی، محنت بھی نہیں کی، دعوت بھی نہیں دی، ہاں اتنی محنت ضرور کی ہے جتنا دنیا میں بسیرا کر سکیں، کیوں کہ ان کا اللہ کی ذات پر پورا اعتماد تھا۔ اور آج ہم اللہ کی ذات پہ اعتماد اس طرح نہیں کر رہے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے حلال حرام، ناپ تول، سچ اور جھوٹ، اور ہر شکل میں مال آنا چاہیے، حق کی تلفی کر کے، جھوٹ بول کر، ناپ تول کی کمی کر کر، سودا کچھ دکھا کر کچھ بیچنا، ہر حال میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمیں مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، جو جاتا ہے کسی کا جاتا ہے چلے جائے، ہمیں بس پیسہ آئے، ہمیں بس کیونکہ خوبصورت بننا ہے، ہمیں خوبصورت گاڑی خریدنی ہے، ہمیں خوبصورت مکان بنانا ہے، ہمیں یہ چیز بنانی ہے۔ تو میرے پیارے، اس کی آخری جو ڈیڈ لائن ہے وہ یہ گڈھا ہے، اس گڈھے کے اندر وہ گرائے گی اور خود باہر آ جائے گی، اور آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ آج ہماری زندگی کی آخری جو ڈیڈ لائن ہے وہ یہ گڈھا ہے، اس گڈھے کے اندر وہ گرائے گی اور خود باہر آ جائے گی، اور آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ آج ہماری زندگی اتنی خوشیوں کے باوجود، اتنی چیزیں ہونے کے باوجود، ہر طرح کی سہولت ہونے کے باوجود اس طرح نہیں ہے سکون میں جس طرح ہونی چاہیے، اور اللہ نے یہ سکون صرف اور صرف دین اسلام میں رکھا ہے، اور آج ہم دنیا میں ڈوب رہے ہیں۔ جتنا بھی آپ پیسہ اکٹھا کر لیں، جتنی بھی آپ خوشیاں لے لیں، لیکن ہر پیسے کے بعد ایک آزمائش ہے، ہر خوشی کے بعد ایک دکھ ہے، ہر دکھ کے بعد ایک خوشی ہے، لیکن یہ سارے کام اس وقت سب سے اچھے ہیں جب ہمارا اور آپ کا تعلق جو ہے اللہ کی ذات سے ساتھ ہوگا، ہم اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، منٹ تو ایک بڑی چیز ہے، سیکنڈ بڑے قیمتی ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا، ہم آخری امت ہیں اور سب سے کم عمر ہماری ہے، 50 سال 60 سال کے قریب، لیکن اس 50-60 سال کی زندگی میں صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، وہ بھی ہم سے نہیں ہو رہے، وہ بھی ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اور یہ دنیا جو ہے اس کو خوبصورت بنانے کی شکل میں ہم قبروں تک جا پہنچ رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، ہم سے پہلے بھی لوگ آئے، مال والے، تجارت والے، زراعت والے، طاقت والے، سارے آئے، آج بھی دور میں ہم سے زیادہ موجود ہیں، عقل والے بھی، اچھے کام کرنے والے بھی، سارے کام کرنے والے موجود ہیں، لیکن فرق صرف ایک چیز کا ہے کہ اگر تو وہ دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں تو ان کا سب کچھ جو ہے وہ بیکار جائے گا، اگر وہ دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو سب کچھ ان کے اسباب اور مال جو ہے ان کے لیے باعث رحمت ہوگا اور باعث نجات ہوگا۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کسی ایسے خوبصورت دنیا کے پیچھے نہیں پڑ رہے، اگر پڑے ہوئے ہیں تو آج بھی موقع ہے کہ اپنی زندگی کا رخ بدلنا ہے، صرف رخ بدلنا ہے، صرف مقصد کو پہچاننا ہے، صرف اللہ کی ذات کو بنظر رکھنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ حق تول، تلفی اور نافرمانی اور جھوٹ بولنے سے معاملات کو طے کریں، نہیں، بلکہ اپنی زندگی کی اصلاح کرنی ہے کہ میرے جتنے بھی معاملات ہوں ان معاملات میں صرف اللہ کی ذات کو راضی کرنا مقصود ہو، پھر اللہ رب العزت دنیا آخرت میں کامیاب کرے۔ آج ہماری زندگی میں بہت کمیاں ہیں، بہت کوتاہیاں ہیں، لیکن اس کمی کوتاہیوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کی زندگی کا بدلنے کا سوچنا اور فیصلہ کرنا، یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس دنیا داری سے دور رکھ کر صرف اپنی ذات کی محبت اور پہچان نصیب فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔